بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصی 5 انعامات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں میری امت پر 5 خصوصی انعامات کیے گئے ہیں جو ان سے پہلے کسی اور امت پر نہیں تھے، اور وہ خصوصیات اور وہ انعامات یہ ہیں۔ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سب سے پہلا جو انعام اور سب سے پہلی جو خوبی ہے جو اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ اور دوسرا انعام اور دوسری خوبی جو اس امت کی ہے جو رمضان المبارک میں انہی کے ساتھ خاص تھی وہ یہ ہے کہ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا۔ صبح سے لے کر افطاری تک، ایک روزے دار کے افطار کرنے تک سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے بخشش کرتی رہتی ہے۔ یہ دوسرا انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ اور تیسرا جو انعام ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ۔ ہر دن رمضان المبارک کے ہر دن اللہ رب العزت اپنی جنت کو مزین کرتے ہیں، اور مزین کرنے کے بعد اس جنت سے کہتے ہیں ثم یقول، جنت سے کہتے ہیں کہ یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤنۃ، قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتوں کو، دنیا کی پریشانیوں کو اپنے اوپر سے پھینک دیں گے اور تیری طرف آ جائیں گے، وَيُصِيرُوا إِلَيْكَ، اور تیری طرف وہ سب لوگ دوڑ کر آ جائیں گے۔ یہ تیسری خصوصیت اور تیسرا انعام اس امت محمدیہ کے لیے رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ چوتھا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ وَتُصَفِّدَتْ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت شیطان مردود، سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے، ان کو قید کر دیتا ہے۔ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانُوا يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اس پاکیزہ اور برکت والے مہینے میں مسلمان ایمان والے لوگ ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں جن گناہوں تک وہ غیر رمضان میں پہنچتے تھے۔ یعنی رمضان میں جب اللہ رب العزت شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غیر رمضان میں ایک مسلمان جن گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا ان گناہوں تک اس رمضان میں نہیں پہنچ سکتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ شیاطین کو بند کیا جاتا ہے۔ پانچواں جو انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رکھا ہے اور جو خاص ہے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ اس مہینے کی جو آخری رات ہوگی اس رات میں اللہ رب العزت تمام روزے داروں کی بخشش فرمائیں گے۔ صحابہ نے سوال کیا، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا، وہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کو یہ اشکال ہو گیا کہ شاید لیلۃ القدر وہ بابرکت رات ہے کہ جس میں تمام مؤمنین کی، تمام روزے داروں کی بخشش کی جاتی ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ تو ہے ہی، لیکن اصل میں وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرنے والے کو اس کی مزدوری جو دی جاتی ہے وہ تب دی جاتی ہے جو اپنے کام کو ختم کرتا ہے۔
تو جب روزے دار روزے کے اپنے روزوں کو ختم کرتا ہے، یعنی یہ مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، تو گویا کہ اس کا جو کام ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور اصول اور ضابطہ بھی یہی ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا کام ختم کرتا ہے، اس کے اختتام پر پہنچتا ہے، تو اس وقت اس کو اس کی اجرت اور مزدوری دی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کی آخری رات میں اللہ رب العزت تمام روزے داروں کی بخشش فرماتے ہیں اور ان کو ان کا بدلہ اور انعام اور اجر دیتے ہیں۔ یہ تھی وہ 5 خصوصیات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ صرف اور صرف اس امت کے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کسی امت میں یہ خصوصیات موجود نہیں تھی۔